الحمدللہ والصلاۃ والسلام نبینا محمد رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریف کا مالک اللہ جل جلال ہے، جس نے اس کائنات کو بنایا اور وجود میں لے کے آیا۔ تو ہم تمام جو ہے حمد و ثنا اللہ کا ہی کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ خیر خائی کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو دیکھیے، آج کا میرا موضوع ہے کہ رمضان کی بات کا عمل۔ تو دیکھیے، جس طرح سے ہم رمضان کے مہینے میں ہم عبادت کیا، روزہ رکھا، قرآن پڑھا اور نماز کی پابندی کیا، تمام عملوں کا پابندی کیا، تو ہمیں رمضان کے بعد بھی ہمیں اسی طرح سے ہمیں اپنے عمل کو جاری رکھنا ہے۔ اور دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سوال کے جو 6 روزے رکھتے ہیں، گویا اس نے پوری سال کا روزہ رکھا۔ تو دیکھیے، اس کا بھی بہت بڑا جو ہے فضیلت ہے۔ تو دیکھیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک ایک آفر ہمیں لینے کی ضرورت ہے اور اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے، اور اللہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے، اس لیے ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سمجھنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں قرآن دیا ہے۔ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو دیکھیے، رمضان کے مہینے کے بعد بھی ہمیں نیک عمل کرنا چاہیے، نماز کی پابندی کرنا چاہیے اور قرآن پڑھنا چاہیے، اور ہمیں پرہیزگار بننا چاہیے، تقوی اختیار کرنا چاہیے اور متقین ہونا چاہیے۔ تو دیکھیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ متقین کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، اور پرہیزگار کو اور تقوی اختیار کرنے والوں کو۔ تو دیکھیے، رمضان کا مہینہ کے بعد جس طرح سے ہم رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں اور ذکر و اذکار کرتے ہیں، اس طرح سے ہمیں رمضان کے بعد بھی ہمیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم سے پہلے قوم پر بھی روزہ فرض تھا اور تم پر بھی روزہ فرض ہے۔ تم پرہیزگار بنو، تقوی اختیار کرنے والا بنو، متقین بنو، اور روزہ کو پابندی سے رکھو اور توبہ استغفار کرو۔ جو تمہارے بھلے برے اعمال ہے، اس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مغفرت کرو۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رمضان کے مہینے میں اپنا مغفرت نہیں کرایا، وہ ہلاک ہو گیا۔ تو اسی لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ پابندی کرنا چاہیے۔ رمضان کے بعد بھی ہمیں پابندی کرنا چاہیے، اور رمضان کے بعد تو ہمیں اور زیادہ عمل کرنا چاہیے اور زیادہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ کیونکہ دیکھیے، یہ دنیا کی محبت ہے۔ دنیا کی محبت آپ کھوئیں گے تو اللہ کا محبت ملے گا، اگر دنیا کی محبت نہیں کھوئیں گے تو اللہ کا محبت نہیں ملے گا۔ تو اسی طرح سے ہمیں اللہ کی محبت پیارا ہے۔ اگر ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہے تو ہم انشاءاللہ العزیز ہم جنت میں جائیں گے۔ اگر ہمارے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے تو پھر ہم جنت میں جانے کا دعویٰ بھی نہ کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں ہر چیز بتایا۔ اللہ نے کیا بتایا کہ تم میرے احکامات پر عمل کرو اور رسول کے نقش قدم پر چلو، صحابہ کے نقش قدم پر چلو، اسی میں تمہارا کامیابی ہے، اسی میں تمہارا بھلائی ہے، اور یہی تمہارا جنت میں جانے کا سبب بنے گا۔ تو دیکھیے بھائیوں، دوستوں، میرا کہنے کا مطلب ہے کہ نیک عمل کرو۔ ہماری زندگی کا کوئی گارنٹی نہیں ہے، ہمیں کب موت آئے گا، کب نہیں آئے گا، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس کا علم کس کو ہے؟
अल्लाह सुब्हानहू तआला को है। अल्लाह ही कह सकता है कि हमारा मौत कब है, हम खाना कब खाएंगे, हमारा रिज़्क कितना मिलेगा। ये सारा कुछ अल्लाह को इल्म है, इसके बारे में अल्लाह को इल्म है, अल्लाह के अलावा किसी को इल्म नहीं है। देखिए हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात पर अमल करना चाहिए और रसूल के नफ्स कदम पर चलना चाहिए, सहाबा के नफ्स कदम पर चलना चाहिए। इसी में हमारा भलाई है, इसी में हमारा कामयाबी है और यही हमारा जन्नत में जाने का सबब बनेगा। तो देखिए भाइयों दोस्तों, हमारा नेक अमल ही हमारा कामयाबी है। हमारा दौलत हमारा कामयाबी नहीं है, हमारा अमल हमारा कामयाबी है। हमारा बीवी हमारा कामयाबी नहीं है, हमारा अमल हमारा कामयाबी है। हमारा बच्चे हमारा कामयाबी नहीं है, हमारा कामयाबी हमारा अमल है। हमारा अल्लाह का कलाम है, रसूल का सुन्नत है और रसूल का हदीस पर अमल करने वाला हमारा कामयाबी है। तो देखिए भाइयों दोस्तों, आपसे मौत के बाद आपसे पूछा जाएगा, सिर्फ सबसे पहले कब्र में पूछा जाएगा और कब्र का सबसे बड़ा अजाब होगा। तो जो शख्स कब्र से बच गया वो हर जगह से बच जाएगा, हर अजाब से बच जाएगा। तो देखिए हम अपनी मौत की तैयारी करें और आखिरत की तैयारी करें, इसी में हमारा कामयाबी है। आखिरत का कामयाबी क्या है, आखिरत का अमल क्या है? नमाज पढ़ो, ज़कात दो और रमज़ान महीने की रोज़ा रखो और माल है तो हज करो, उम्रा करो और गरीबों को सदका करो और खैरखाई करो, ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा करो और लोगों से सुलह रहमी करो और अपने अड़ोस पड़ोस की हुकूक को पूरा करो, अपने माँ बाप की हुकूक को पूरा करो और अपने बीवी बच्चे की हुकूक को पूरा करो और अपने रिश्तेदारों की हुकूक को पूरा करो। ये सारा अमल है। सदका खैरात करो, जो सदका खैरात करते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसका बड़ा से बड़ा बला भी टाल देते हैं। तो इसीलिए भाइयों दोस्तों, हमारा कामयाबी अल्लाह का इकामत पर है, हमारा कामयाबी रसूल के नफ्स कदम पर है, हमारा कामयाबी सहाबा के नफ्स कदम पर है और हमारा कामयाबी हमारा इस्लाम है। इस्लाम के अलावा हमारा किसी में कामयाबी नहीं है। तो देखिए दुनिया को रंगीन बनाइए, अगर रंगीन बनाना है तो आखिरत को बनाइए और अगर आप आखिरत को रंगीन बना लिए तो आप कामयाब हो गए और आप जन्नत में जाने वाला बन जाएंगे और अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको जन्नत में दाखिल कर देगा। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।